جنگ اجنادین کی ایک غمناک شہادت۔ جب رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان خطرناک خون ریزی ہو رہی تھی، اس وقت ایک مرد مجاہد لڑتے لڑتے ایک تنگ گھاٹی میں داخل ہو گیا اور وہیں شہید ہو گئے۔ گھاٹی اتنی تنگ تھی کہ اس میں سے ایک وقت میں ایک آدمی گزر سکتا تھا۔ دوسری طرف رومیوں نے مسلمانوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ان کی مدد کے لیے فوراً وہاں پہنچنا تھا، لیکن شہید ہونے والے اس مرد مجاہد کی لاش ان کا راستہ رک رہی تھی۔ مجاہدین اسلام سوچ میں پڑ گئے، اتنا وقت کہاں کے راستہ بناتے، کیا کرتے؟ آخر کیا کیا انہوں نے؟ مدد بھی ضروری تھی اور لاش بھی راستے میں تھی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے صحابہ، جن کے دل اللہ اور اپنے نبی کی محبت اور عشق سے ایسے لبریز تھے کہ ان کے لیے اپنی جان، مال، عیال سب قربان تھے۔ عاشق تھے تو صرف اس کی رضا کے، اسلام اور دین کی سربلندی ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہم تھی۔ یہ جنگ اجنادین تھی۔ یہ مجاہد حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس بن وائل کے بیٹے تھے۔ بدقسمت باپ، والد اسلام و مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ اسلام قبول تو نہیں کر سکا، لیکن اپنی بقیہ زندگی مسلمانوں کو تکلیفیں ہی پہنچاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ اسے تو اسلام کی دولت نہ ملی، لیکن اس کے دونوں بیٹے حضرت عمرو بن عاص اور حضرت حشام بن عاص رضی اللہ عنہ اسلام کے سچے خدمتگار اور عاشق رسول تھے۔ اسلام میں کب داخل ہوئے؟ آپ اپنے بھائی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے عمر میں چھوٹے تھے، لیکن آپ نے پہلے اسلام قبول کر کے اپنے بھائی سے سبقت لے لی۔ اس زمانے میں اسلام قبول کر لیا جب اسلام کی تبلیغ رازدانہ انداز میں ہو رہی تھی، اور جب اسلام کا اعلانیہ دور شروع ہوا تو آپ بھی ہر طرح سے ستائے گئے، لیکن خاموشی سے ہر ظلم اور سختی برداشت کرتے رہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی تو حبشہ ہجرت کرنے والوں میں آپ بھی موجود تھے۔ قید سے رہائی۔ ہجرت مدینہ سے پہلے جو مسلمان حبشہ سے واپس مکہ آ گئے تھے، آپ بھی ان میں شامل تھے، اور جب مسلمانوں نے ہجرت مدینہ کی تیاری شروع کی تو آپ بھی فوراً تیار ہو گئے۔ گھر والوں کو اس کا علم ہو گیا، آپ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ 5-6 سال تک قید میں رہے۔ آپ کا دل رہائی کے لیے تڑپتا تھا۔ آخر کار دعا قبول ہوئی۔ ایک دن موقع پا کر قید خانے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور مدینے پہنچ گئے۔ مختلف غزوات میں شمولیت۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد جتنے بھی غزوات پیش آئے، آپ نے سب میں شرکت کی، بہادری کے جوہر دکھلائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی برابر جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ دل سوز شہادت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب رومیوں کے خلاف مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو لڑتے لڑتے آپ ایک تنگ گھاٹی میں داخل ہو گئے اور وہیں جام شہادت نوش فرما گئے۔ مسلمانوں کو آگے بڑھنا تھا، دوسری طرف رومیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ آپ کی لاش راستہ روک رہی تھی، سب شدید الجھن میں گرفتار تھے کہ اتنے میں آپ کے بھائی عمرو بن عاص اس گھاٹی تک پہنچ گئے۔ صورتحال دیکھی تو پکار اٹھے، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو شہادت سے سرفراز فرمایا ہے، اس کی روح کو اپنے پاس بلا لیا ہے، یہاں تو صرف اس کا جسم ہے، اس لیے تم لاش کے اوپر سے ہوتے ہوئے گزر جاؤ۔ بھائی کے لیے فکر مند و غمگین، لیکن اسلام کی سربلندی اور محبت الہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بڑھا تھا، فوراً اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور بھائی کی لاش پر ہوتے ہوئے گزر گئے۔ ان کے پیچھے دوسرے مجاہدین گھاٹی عبور کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت حشام رضی اللہ عنہ کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور رومیوں کو عبرتناک شکست۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد آپ کے بھائی نے آپ کے جسم مبارک کے ٹکڑے جمع کیے اور بوری میں بھر کر دفن کیا۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں، جب میں اور حشام اجنادین کی لڑائی میں شامل تھے، جس دن صبح جنگ ہونا تھی، اس رات ہم دونوں نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ہمیں شہادت عطا فرما۔ صبح حشام کی دعا قبول ہو گئی اور میں محروم رہا۔ تحریر فرزانہ خورشید۔ اگر آپ چاہتے ہیں صحابہ کرام اور ولی اللہ کے سبق آموز واقعات، سوانح حیات، سچی کہانیاں اور پرسنل ڈیولپمنٹ، سیلف گرومنگ کی بہترین ٹپس آپ کو ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔